الحمدللہ میرے بھائی اور دوستو، آج تیسرا دن تھا کہ ہم نکلے وادی حامدہ سے، اور پھر ہم ریع متوی پر آئے، اور اس کے بعد ہم وادی قصیبہ سے گزرتے ہوئے مکہ مدینہ کے بارڈر کو کاٹتے ہوئے ہم وادی نخلا کے اوپر آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نکلے تو ہم نے راستے میں کچھ پتھر دیکھے، تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ قبرستان ہے۔ تو ہم نے دیکھے کہ ایک طرف بچوں کی قبریں تھیں، دوسری طرف بہت سارے پتھر تھے، تو کہا یہ پہلے کے قبائل یہاں آ کر اپنی جگہ زمینوں میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے، تو یہ پورا ایک قبرستان تھا۔ تو وہاں ہم ایک لری میں چلے، راستے میں ہم نے ایک پتھر کا ایک جیسے چھوٹا سا ٹیلا سا دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں رکھی جاتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ راستہ ہے، اور پہاڑیوں میں اس راستے سے جایا جاتا ہے، اس کا نام رقیم رکھا جاتا ہے، اور اس کا اشارہ بھی قرآن میں ایک تفسیر کے مطابق رقیم اس کا اشارہ ہے۔ پھر ہم وادی قصیبہ کو چلنے لگے، تو ایک بہت پہاڑی علاقہ ہے اور لمبے لمبے پہاڑ ہے وہاں پر، تو ہم کافی اس کے اوپر چڑھے، اور ہمیں یہ یاد اور محسوس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن تکلیفوں سے ان وادیوں سے گزرے ہوں گے۔ وہاں پر وہ اذخر کا پودا بھی ہم نے دیکھا، اذخر کی گھاس جس کو کہا جاتا ہے، صحابہ کے زمانے سے لوگ اس کو یہاں استعمال کرتے آئے ہوئے ہیں، اور احادیث میں بھی بہت اس کا تذکرہ ملتا ہے، اشعار میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہ دیکھنے کی نوبت آئی۔ اور آگے جب ہم چلے تو ہم مکہ اور مدینہ کی بارڈر پر آ گئے تھے، یعنی ایک طرف مکہ کا پروونس ختم ہو رہا تھا اور دوسرے مدینہ کا پروونس شروع ہو رہا تھا، تو وہاں پر بھی ہم نے پتھر دیکھے، اور ہم نے بھی کچھ پتھر وہاں پر رکھے، اس لیے کہ زمانے کے لوگ اشارے کے طور پر بارڈروں کے اوپر ایسے پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مکہ کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے۔ پھر آگے جب ہم چلے تو پھر نشیب آنے لگا، تو ہم پہاڑ سے جیسے ہی اترنے لگے، تو اترتے ہی تقریباً 11:15 بج چکے تھے، تو ہم وہاں وادی نخلا میں ہم نے آرام کیا، کھجور کے درخت بھی ہیں، اور چھوٹا سا ایک باغ جیسا بنایا گیا تھا، تو وہاں پر ہم نے آرام کیا اور بریکفسٹ کیا۔ ہم نے ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر ہی، پھر اس کے بعد ہم آگے چلے۔ آگے صخرہ اکھاں کے نام سے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، پورا پہاڑ پتھر ہے، تو جب ہم وادی قصیبہ پر تھے تو ہمیں دور سے وہ پتھر اور پہاڑ نظر آتا تھا، جس کو حضور پاک سے احادیث میں آیا ہے اور تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پار کیا تھا ہجرت کے موقع پر، تو ہم اس کو پار کرتے ہوئے پھر آگے چلے، تو ہم 3 وادیوں سے، جس کو مدلج کہا جاتا ہے، اور گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے آئے۔ تو مدلج کا نام ہے یعنی پہاڑ اور کچھ وادیاں، تو کچھ چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں، کچھ ٹیلے، اور کچھ وادیاں ہوتی ہیں، اس کو مدلج کہا جاتا ہے۔ تو ایسے 3 مدلج سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک لقف ہے، اور ایک مجاح ہے، اور ایک کیا ہے، تعہن، جو تیسرا ہے وہ تعہن ہے۔ جب ہم تعہن میں پہنچے تو ساتھی چل رہے تھے، تو وہاں پر ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آج کل چھوٹ چکی ہے یا بہت لوگوں کو یاد بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ریگستان آتا تھا تو اپنے کبھی اپنے جوتے نکال کر ننگے پاؤں چلتے تھے، تو مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور ہم نے بھی اس سنت کو وہاں پر زندہ کیا۔ دوسری ایک سنت کو پتہ چلا کہ جب صحابہ کرام چلتے تھے قافلوں میں، تو کبھی یہ شکایت ہوتی تھی کہ تھکاوٹ بہت ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ تم اپنے پاؤں جلدی چلو، اپنے پاؤں کو جلدی اٹھا کر آگے رکھو، یعنی عربی معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا جلدی چلو، تو جب جلدی چلنے کی وجہ سے وہ تھکن دھیرے دھیرے دور ہو جاتی ہے۔
تو وہ بھی ہم نے کوشش کیا، ہم نے خود اس کو محسوس کیا۔ تو اور پھر ہم جب آگے آئے تو اس مدلج کے آخر میں ایک کھنڈر سا ہم نے دیکھا، ٹوٹے ہوئے دیواریں وغیرہ۔ تو پھر یہاں کے لوگوں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پرانا ایک بازار تھا۔ تو ہجرت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت سالوں تک یعنی صدیوں تک یہ بازار چل پڑا، اور ابھی تقریباً 1 صدی ہونے کو ہے کہ یہ بازار بالکل کھنڈر ہو گیا۔ تو دنیا کی اور عبرت لینے کے اعتبار سے ہم وہاں تھوڑی دیر رکے کہ دیکھو یہ دنیا کی حالت ہے۔ کبھی یہاں پر زیب و زینت ہوا کرتی تھی، کہیں یہاں پر واہ واہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کی آمد و رفت تھی، بزنس تھا، اور پورا ایک شاپنگ سینٹر تھا۔ آج یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی کھڑا بھی نہیں رہتا زیادہ دیر۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پورے ہجرت کے سفر پر ہم عبرت بھی حاصل کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہم پیش نظر رکھیں۔ پھر ہم یہاں ابھی جو قیام کیا ہے شام کو، وہاں پہنچے ہیں، اس کو کہتے ہیں وادی قدح، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے جب انہوں نے اپنا الگ راستہ لیا تھا جو عام راستہ نہیں تھا، تو یہاں آ کر اب وہ عام راستہ مل جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امن محسوس ہوا کہ اب امن ہو گیا، ہم مدینے کے پروونس کے اندر پہنچ چکے، تو یہاں سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام راستے پر آئے، اور ہم ابھی اسی وقت یہیں پر مقیم ہیں۔